اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوت کو نہ بدلتا. ہم عزت کی روٹی کھائیں، چین سے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت کی روٹی ہم سے کبھی نہیں چھینے گا. ہمارا چین و سکون کبھی ختم نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمارے کرتوت ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معزز صدر مجلس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ کے اس گھر میں آج کی یہ دینی مجلس منعقد ہوئی اور مغرب کی نماز کے بعد ہی یہ پروگرام شروع ہوا. راستے میں کچھ مسائل کی وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑی آنے میں تاخیر ہوئی. بہرحال میں آج آپ کے سامنے امت مسلمہ کی جو حالت اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں ہے، اس حالت کا سبب کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو، کیونکہ ہندوستان کی ملت اسلامیہ اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. آئے دن کوئی نیا ایشو، کوئی نیا معاملہ، کوئی نئی مسجد، کوئی نئی جگہ، اور پھر عدالت، قانون، یہ تمام چیزیں جو ہمیں اور آپ کو ایک تحفظ کا احساس دلاتی تھی. فی الحال حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان حالات میں ہم کیا قدم اٹھائیں. اور جان و مال اور عزت و آبرو تو اہم چیز ہے،
اس سے بھی اہم چیز ہے دین اور ایمان اور عقیدہ. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے عقیدے اور ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بالخصوص مسلم خواتین کو اور مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے باقاعدہ مرتد کیا جا رہا ہے. ہمارے سامنے اس کا بھی ڈاٹا موجود ہے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ صاحب ہمیں سیاست کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. کچھ لوگ کہیں گے ہمیں مال کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے. کچھ لوگ کہیں گے ہمیں سماج میں اپنی قوت اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. سیاسی طاقت، مالی طاقت، سماجی اثر و رسوخ اس کی اپنی ہے. مگر میں آپ کی توجہ کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں. ہم اور آپ مسلمان ہیں. ہم اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں. ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک ویلو ہے. اور قرآن کریم جب ہماری یہ ویلو بیان کرتا ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ قرآن صرف 1400 سال پہلے کی ویلو بیان کرتا ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین امت ہو. قرآن کی تو ہر بات یونیورسل ٹروتھ ہے. قرآن کوئی ایک دور کی کتاب تو نہیں، قرآن تو قیامت تک کی کتاب ہے. تو قرآن نے ہمارے بارے میں بھی کہا تھا کہ تم بہترین ہو. تو اگر صحابہ کے بارے میں کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو قیامت تک رہے گی اس پوری امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو ہم کہاں ہیں خیر امت؟ ہم تو ذلیل ہیں. ہم تو اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اب تو ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم انصاف کی گہار بھی لگائیں تو کس سے لگائیں، بھروسہ کریں تو کس کے اوپر کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کے طور پہ چلیں اور ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے اٹھایا تھا. وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا، اور 23 سال کی مختصر سی مدت کے اندر صحابہ کرام پوری دنیا میں چھا گئے. اس دور کی سپر پاور طاقتوں نے مسلمانوں کا لوہا مانا. مسلمان جہاں گئے ایک ریپوٹیشن لے کر گئے، ایک سمان لے کر کے گئے، ایک عزت لے کر کے گئے. لوگوں نے خوشی سے ان کے دین کو قبول کیا. تو قرآن کریم میں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ وہ فرق کیا ہے جو بنیادی فرق ہمارے اور صحابہ کرام کے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم لاکھ دنیا کی طاقت میں اضافہ کر لو، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ، یہ فارمولا اگر نہیں اپناؤ گے اللہ کی مدد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو جما دے گا. اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے بھائی؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے راستے کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی رضا کے کام ہے. ہم اور آپ یہ غور کریں 24 گھنٹے میں کتنے منٹ، گھنٹے چھوڑ دیجئے، کتنے منٹ ہمارا مال، ہماری انرجی، ہمارا ٹائم اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان غور کریں، اس کے بازوؤں میں تڑپتی ہوئی مچھلیاں، اس کے جسم کی جوانی، اس کی طاقت، اس کا استعمال دین کے لیے کتنا ہو رہا ہے. کیا صحابہ کرام نوجوان نہیں تھے؟
مصعب ابن عمیر نام کا ایک نوجوان، بڑے امیر باپ کی اولاد، بڑے شوقین باپ کی اولاد. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مصعب بن عمیر اتنے شوقین تھے، باہر کی خوشبو استعمال کرتے تھے، امپورٹڈ خوشبو استعمال کرتے تھے، امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے. مصعب بن عمیر اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہیں، آزمائشوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. آج تو ہمارے راستے میں ذرا سی آزمائش آ جائے ہم تو بھائی پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں تو اللہ نعوذ باللہ بعض نوجوانوں کے جملے تو سن کر کے انہیں اسلام پر بھی شک ہونے لگتا ہے، اللہ کے اوپر بھی شک ہونے لگتا ہے. ایمان کا راستہ میرے بھائیوں یہ آزمائشوں کا راستہ ہے. مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. وہ لگزریس لائف، وہ آرام دہ زندگی جو گزارتے چلے آئے تھے سب چھوڑ گئی. اور وہی مصعب بن عمیر جو مکے میں سب سے قیمتی لباس پہن کر کے چلا کرتے تھے، مکے میں وہی مصعب بن عمیر پھٹے پرانے پیون لگے کپڑوں میں ٹہل رہے. صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کے کپڑے کی، جس کے فیشن کی کل تعریف ہوتی تھی، آج اس کا یہ حال ہے. مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا، ایک ہی مقصد ہے، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کی پرخ رکھتے تھے. آپ نے محسوس کیا کہ مصعب بن عمیر کے اندر دائی کا بہت بڑا کردار ہے، ایک اچھے دائی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا. مدینہ ابھی وہ مدینہ نہیں تھا جہاں نبی کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد. مدینہ میں اکا دکا لوگ اسلام قبول کیے. اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا کہ مصعب جاؤ تم مدینہ میں جا کر کے ایمان کی تبلیغ کرو، اسلام کی تبلیغ کرو. مصعب بن عمیر رات دن محنت کر کے مدینہ کے گھر گھر میں اللہ کی توحید کی آواز کو پہنچا. اور یہی مصعب بن عمیر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جنگ بدر میں شامل ہوتے ہیں، جنگ احد میں شامل ہوتے ہیں اور جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. لمبی ہائٹ تھی ان کی، بھاری بھرکم جسم تھا. مسلمانوں کے حالات پریشانی کے حالات تھے. جنگ احد میں ان کو کفنانے کے لیے کوئی چادر نہ تھی، کوئی اتنی بڑی چادر نہ تھی جس میں ان کی ڈیڈ باڈی کو جو چادر کور کر سکے. سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو کور کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو رونے لگتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، شہید ہو گئے اور ان کے کفن کی چادر اتنی تنگ تھی کہ سر کو چادر سے ڈھانپا گیا، پیر کے اوپر اسکر گھاس ڈال کے ان کو قبر میں اتارا. تو صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے میرے بھائی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ کا یہ اصول قیامت تک کے لیے. مسلمان کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، اللہ کی توحید سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جائے، وہ بدعات و خرافات میں زندگی گزارے، انسانوں کی بنائی ہوئی آئیڈیالوجی، انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات کو رسول کے بتائے ہوئے نظریے سے مقدم کرے اور پھر یہ امید کرے، یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے قرآن کریم میں ایک اصول یہ بھی بیان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوت کو نہ بدلے. ہم عزت کی روٹی کھائیں، چین سے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت کی روٹی ہم سے کبھی نہیں چھینے گا. ہمارا چین و سکون کبھی ختم نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمارے کرتوت بھی ویسے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ جو ہے نا، مسلمانوں پر کچھ بھی حالات آئیں یہ ایمان کی بات کرتے ہیں، عقیدہ کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. دنیا کی بات کرو.
اس پر بات کرو کہ ہماری تعداد کتنی ہے، ہماری طاقت کیسی ہے، آپ صرف دین کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ احد ہوئی، نبی کے دور میں غزوہ ہوا، غزوہ احد۔ مسلمان اس جنگ میں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جنگ کا پاسا اچانک پلٹ گیا، مسلمان جو جنگ جیت چکے تھے وہ ہار گئے۔ اللہ کے پیارے نبی زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو جانو مال کی۔ اس تکلیف بھرے لمحے میں قرآن کی آیت اتری، اور قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ سے یہ نہیں کہتا تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے ہتھیار کمزور تھے، اللہ نے کہا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ اے مسلمانوں، جب تم سست پڑ گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، رسول کی نافرمانی کرنے لگے دنیا کا مال دیکھ کر کے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی ہو گئی جو مال غنیمت کے چکر میں نبی کے حکم کو توڑ کر کے میدان جنگ میں چلے گئے، جہاں نبی نے ان کو رکھا تھا، تعینات کیا تھا، متعین کیا تھا، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام زخمی ہیں، اللہ کے پیارے نبی زخمی ہیں، 70 صحابہ کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، اور قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ قرآن ہمیں اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں احتساب نہیں رکنا چاہیے، اپنی کمیوں کو ٹٹولنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وہی مسلمان جو جنگ احد میں اتنے پریشان ہوئے، اس سے خطرناک جنگ ہوئی جنگ احزاب، پورا مدینہ گھیر لیا تھا کافروں نے، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ سنہ 8 ہجری میں جنگ احد کے 6 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ میں اللہ اکبر کی آواز گونجنے لگی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی سیرت، نبی کی سیرت جب آپ پڑھیں گے آپ کو مختلف دور ملیں گے، اور وہ دور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کے راستے میں فتنے نہیں آئیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان کا راستہ ہے تو آزمائش تو آئے گی، فتنے تو آئیں گے، اور قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، عمل میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اس قدر فتنے پیدا ہو جائیں کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، ویسے فتنے اس قدر نظر آئیں گے، اجالا نہیں نظر آئے گا، روشنی نظر نہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیا بہت ٹارچر کیا جائے گا، بہت تکلیف دی جائے گی؟ نہیں، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے انسان اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے میرے بھائی، ہمارے کاروبار کیسے، ہمارے معاملات کیسے؟ ہمارا اسلام شروع ہوتا ہے مسجد کے گیٹ کے اندر، مسجد کے گیٹ کے باہر ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہمارا شادی بیاہ ابھی نگر میں ایک شادی ہوئی، بڑا ویڈیو وائرل ہوا، مسلمان کی شادی ہے، 20 لاکھ روپے کے نوٹ ہوا میں لہرا دیے۔ مسلمانوں کی شادیوں میں کون سے رسم و رواج، کون سے وہ کام نہیں ہو رہے ہیں جو غیر کرتے تھے میرے بھائی؟ ہمارے اور ان کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ ہمارا اسلام شروع ہوتا ہے مسجد کے گیٹ کے اندر، یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام۔ ان کا اسلام مسجد کے اندر بھی تھا، میدان جنگ میں بھی تھا، بازار میں بھی تھا، لین دین میں بھی تھا، معاملات میں بھی تھا۔
وہ ایک اچھے شوہر بھی تھے، وہ ایک اچھے بھائی بھی تھے، وہ ایک اچھے پڑوسی بھی تھے، وہ ایک اچھے انسان بھی تھے، وہ ایک اچھے تاجر بھی تھے، وہ ایک اچھے مزدور بھی تھے. ان کو جو ڈیوٹی ملی، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. ان کو جو نبی نے کام سونپا، انہوں نے سماج میں جو رول پلے کیا، انہوں نے مسلمان کا رول پلے کیا. ہم اور آپ دوسروں کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں. ہمیں موقع ملتا ہے اپنوں کے ساتھ ہم ظلم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ہمیں دنیا کی عدالتوں سے شکوہ ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم نے کب انصاف کیا اپنوں کے ساتھ؟ بھائی کو موقع ملا بھائی کے ساتھ ناانصافی کیا، بیٹے کو موقع ملا باپ کے ساتھ ناانصافی کیا، باپ کو موقع ملا بیٹے کے ساتھ ناانصافی کیا. انصاف کا گلا تو سب سے پہلے ہم کو. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ آج بھی آئے. یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا. اس دین پر چلو تو صحیح. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج شرک میں لت پت ہے. اسے پٹی پڑھا دی گئی کہ صاحب یہ ہم جو کر رہے ہیں نا، یہ اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ بزرگوں کی محبت ہے. مسلمان وہاں سجدے کر رہا ہے جہاں کافر بھی سجدے نہیں کرتا ہے. معاف کیجیے، تیرے دین کی پہچان توحید ہے. تیرے نبی نے پتھر کھائے سی توحید کے لیے. تیرے نبی نے اکیلے پورے مکہ والوں کی دشمنی مول لی توحید کے لیے. اور تیری زندگی میں توحید کی کوئی اہمیت نہیں. میرے بھائیوں، توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے اور توحید کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، اللہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کو امن اور چین عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. اور آپ یہ نہ سمجھیں صاحب کہ ہمارا عقیدہ تو بہت اچھا ہے، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکاتے. آپ کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی. جن لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی، اپنے رشتہ داریوں میں، اپنی شادی بیاہ میں انہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی، وہ تو توحید پر رہے. ان کی آنے والی نسلیں شرک و بدعت کے راستے پہ چلی. اگر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی اولاد کی اور نسل کی فکر ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ الہی تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا. تو ہم اور آپ، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ فکر ہونی چاہیے. ہماری پریشانی اور ذلت اور رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نے دین کے سلسلے میں نبی کا بتایا ہوا منہج اور نبی کا بتایا ہوا راستہ چھوڑا. آج ہر جگہ 1.5 اینٹ کی ایک دیوار کھڑی ہے، ہر شخص اپنی ایک بولی بول رہا ہے، ہر شخص قرآن کی اپنے حساب سے تفسیر کر رہا ہے، ہر شخص حدیث کی اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. معاف کیجئے گا، قرآن و حدیث یقیناً دین تو قرآن و حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، مگر قرآن و حدیث کی ایکسپلینیشن بھی وہی چلے گی جو صحابہ کرام نے سمجھی تھی. منمانی نہیں چلے گی. نبی کی کوئی حدیث ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کا جو مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا، جو تابعین نے نہیں، جو اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں سمجھا، آج آپ ایک نیا مطلب نکال رہے ہیں، آج آپ ایک نئی تعویل کر رہے ہیں. آپ نعوذ باللہ قرآن کریم کو ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، قرآن کریم کا حدیث کا ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں. ایک آدمی پیدا ہوتا ہے کہتا ہے صاحب دجال کوئی انسان نہیں ہوگا، دجال تو یہ شیطانی طاقت کا نام ہے. حدیث میں آتا ہے دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، کہتے ہیں کافر سے مراد امریکہ اور فرانس ہے. امریکہ کے آخر میں کا ہے، فرانس کے شروع میں فیرے ہے، تو کافر ہو گیا امریکہ اور فرانس مل کر، یہی دونوں دجال ہے. اور ایسی چیزوں اور ایسی دعوت کے ماننے والے ہمارے نوجوان ہو بھی جاتے ہیں. دربنگا کا ایک آدمی کھڑا ہوا شکیل بن حنیف نام، اس وقت اس کے گرگے جو ہے دلی میں، اورنگ آباد میں، پورے ہندوستان میں پھیلے. وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے. ہمارا نوجوان اس کی بات مان بھی لیتا ہے.
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ اتھارٹی سب کو دے دی کہ تم قرآن کو اپنے حساب سے ایکسپلین کرو، تم حدیث کو اپنے حساب سے ایکسپلین کرو۔ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی وہی ایکسپلینیشن چلے گی جو صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ نبی نے ہمیں صرف قرآن و حدیث نہیں دیا ہے، قرآن و حدیث کی ایکسپلینیشن بھی دی ہے، قرآن و حدیث پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام۔ اسی کا نام منہج حق ہے، اسی کا نام منہج سلف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے منہج پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو منہج بالکل کلیئر ہے۔ نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں جو منہج تھا وہی منہج آج ہمیں اپنانا پڑا اور آگے بڑھا۔ ابھی شیخ نے تقریر میں ایک بات کی، اتحاد کی بات، ہمارے بیچ میں اتحاد نہیں، مسلکی اتحاد چھوڑ دیجیے، ذات برادری کا اختلاف ہمارے درمیان ہے، علاقائی تعصب ہمارے درمیان ہے، زبانوں کا تعصب ہمارے درمیان ہے، اتنے تعصبات میں مسلمان گھرا ہے کہ ہم دوسروں کو کیا اتحاد کا درس دیں۔ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاگے میں پیرویا تھا میرے بھائی، میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس دین میں ذات برادری کے حساب سے کوئی اعلیٰ، کوئی اشرف، کوئی رذیل، کوئی اشرف نہیں۔ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس دین میں کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس دین میں رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں۔ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس دین میں اونچ اور نیچ کا صرف ایک معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی آپ کے اندر کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کیا بس یہی میٹر کرے گا، آپ کی ذات، آپ کی برادری، آپ کے پرکھے کون تھے۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا، معاف کیجیے گا، اللہ کے یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم کا باپ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، اور فرعون جیسے ظالم کی بیوی آسیہ جنت کا راستہ طے کر رہی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ رشتے، یہ ناتے، یہ خاندان یہ میٹر نہیں کرتا میرے بھائیو، اللہ کے ایمان و عمل میٹر کرتا ہے۔ اتحاد پیدا کرو میرے بھائیو، اور اتحاد کی بنیاد وہ بھی قرآن نے بتایا۔ جب تک بنیاد پر نہیں آؤ گے، جب تک اس پلیٹ فارم پہ نہیں آؤ گے، یہ اتحاد کی آوازیں آتی تو رہیں گی، اتحاد کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی کلمے کے ذریعے پیدا ہوگا، اسی آواز کے ذریعے پیدا ہوگا۔ اس آواز پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو متحد کیا۔ کبھی موقع ملے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، وہ عرب کے لوگ جن کے اندر قبائلی عصبیت اس قدر تھی، ذرا سی بات پہ برسوں تک جنگیں چلتی تھی، نسل در نسل جنگیں چلتی تھی۔ نبی نے ایسا بھائی بنا دیا کہ حضرت عمر بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ بلال ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا۔ جس سماج میں غلام کو جانور سمجھا جاتا تھا، اس غلام میں بلال جیسے انسان کو جو کسی دور میں غلام تھے، حضرت عمر فاروق اپنا آقا کہہ رہے ہیں۔ یہ محبت اسلام نے پیدا کی ہے، یہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی۔ اسلام تو ہمیں وہ مزاج دیتا ہے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے عمارت کی طرح۔ اگر آپ کے ہندوستان کے، آپ کے صوبے کے کسی علاقے میں کوئی بے قصور مرا ہے، اس کا دکھ آپ کا دکھ ہو، اس کی ماں کے آنسو آپ کو اپنی ماں کے آنسو لگے، اس کے گھر میں ہونے والی رونے کی آوازیں آپ کو اپنے گھر کی آوازیں، آپ کے دل میں وہ کب محسوس ہو جو اس ماں نے محسوس کیا تھا جس کے جوان بیٹے کو مار دیا۔ آپ ایسے خود غرض نہ بنے کہ صاحب میری روزی روٹی تو چل رہی ہے، میرے بچے تو چین سے جی رہے ہیں، میرا کاروبار تو چل رہا ہے، دنیا کیا ہو رہا ہے میں اس سے مطلب نہیں رکھتا۔ آپ اتنے خود غرض نہ بنے، کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم وہ کرب تو محسوس کرے، وہ تکلیف تو محسوس کرے اپنے سینے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں، اتنی ہمدردی رکھیں، اتنا پیار کریں، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کا ایک حصہ بھی زخمی ہوتا ہے تو سارا بدن بخار میں تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ یہ محبت اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی، یہ اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔ ہماری ذلت و رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہم دنیا کمانے
اور دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کا تو ہمیں حکم دیا گیا، مگر ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، ہماری زندگیوں میں آخرت کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کبھی اس پر بھی ہم نے غور کیا کہ قبر کی زندگی میں کیا ہوگا؟ دنیا میں ہم کبھی ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا ہماری مدد آ کے کر دیتا، ہماری بیوی ہمیں آ کر کے سہارا دے دیتا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ کا بیٹا آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلا جائے گا، آپ کی بیوی تو 4 دن آنسو بہائے گی، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، قبر میں کیا ہو رہا ہے بیوی کو کوئی مطلب نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نہ بیوی بیٹے، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا میرے بھائی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کبھی ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ سے کیسے بچے؟ اس کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں؟ فیملی کے ساتھ اچھے مومنٹ تو ہم سب گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس مسئلے پر بھی غور کیا کہ ہماری فیملی کے اندر دین کتنا ہے، ہمارے بچوں کے اندر آخرت کا خوف کتنا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے فیملی کے اندر دین کا جذبہ اور احساس کتنا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، رات بھر بزی تھے، ظاہر خلیفہ ہوئے، نیا چار سنبھالا ہے انہوں نے، بڑی ذمہ داریاں تھیں، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پوری رات گزر گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے بستر پہ جانے لگے، ان کا 17 سال کا بیٹا تھا عبد الملک، اس نے کہا ابا جان کہاں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا انی اريد ان اغفو غفوۃ، بیٹا رات بھر کا تھکا ہوں، تھوڑا سستانے جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان برسوں سے مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کتنے مظلوم آپ کے انتظار میں ہے کہ ان کو ان کا حق ملے گا، اور آپ آرام کرنے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا رات بھر کا جگہ ہوں، ظہر تک آرام کر لیتا ہوں، پھر نماز کے بعد اپنے کام کو کنٹینیو کروں گا۔ 17 سال کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ابا جان اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کے پاس کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں، اس بات کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں بیٹا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے۔ کہا ابا جان اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں آپ چلے گئے، امت کے امیر المومنین کی حیثیت سے آپ اللہ کے یہاں جائیں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کی ان آسرا لگائی ہوئی نگاہوں کا آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایسی اولاد سے نوازا ہے جو دین کے راستے پہ میری مدد کرے۔ فیملی ہو تو ایسی ہو میرے بھائی، پریوار ہو تو ایسا، شوہر بھٹکنے لگے بیوی ہیلپ کرے، بیوی غلط راستے پہ جانے لگے شوہر مدد کرے، اولاد سے کہیں چوک ہو ماں باپ اس کو رہنمائی کریں، یہ ایک مسلمان کی فیملی ہونی چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارے اندر دینداری ہے تو انڈیویژولی دینداری، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، باپ بے فکر ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹے کو کوئی فکر نہیں۔ انسان اپنی فیملی پر کیوں محنت نہیں کر رہا، اپنے پریوار پر کیوں محنت نہیں کر رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں کے حالات آپ دیکھیں، بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان نسل میں زناکاری سرایت کر چکے۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریئل آن گراؤنڈ بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری نوجوان نسل بڑی تعداد میں بدکاری میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ شہروں کے، گاؤں کے، قصبوں کے ہر جگہ کے حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آسان ہو گیا ہے گناہ کرنا۔ ایک زمانہ تھا بدکاری کرنا، زناکاری کرنا، اس تک رسائی بہت مشکل تھی، آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم نے آسان کر دیا۔ ایک غیر محرم لڑکی سے کسی لڑکے کا بات کرنا بڑا مشکل تھا، آج انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آسان ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے آج زناکاری کو پروس کر رکھ دیا ہے میرے بھائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، 5 ٹائم کا نمازی، راتوں میں تہجد پڑھنے والا، اگر اس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے تو اس کا بھی اس برائی سے بچنا آج مشکل ہو چکا ہے۔ بہت سارے نوجوان اس برائی میں مبتلا ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، ایک ایسے دور میں جہاں زناکاری اور بدکاری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کوئی صحابہ کا دور بھی نہیں،
کہ جہاں زناکاری پر 100 کوڑے مارے جائیں کنوارے کو اور شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے، جہاں عورتیں نکل، یہاں تو بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، کوئی اسلامی کوئی ایسی قانون اور سزا بھی نہیں ہے. ایک ایسے دور میں کیسے ہمارا نوجوان بچے گا؟ دو چیزیں اس کو بچا سکتے ہیں. ایک تو اللہ کا ڈر. جب تک آپ اپنی نوجوان نسل کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ڈالیں، اللہ کا ایسا ڈر جو آٹومیٹک اس کو یہ احساس دلائے کہ ہاں یہ غلط ہے. ایک ایسی تربیت آپ اپنی بچیوں کی کریں، ایک ایسی تربیت اپنے بیٹے کی کریں کہ آپ کا بیٹا جب گناہ کا موقع ملے تو اسے اپنے باپ کی تربیت یاد آئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اس عورت کے گھر میں جہاں وہ رہتے تھے، جب اس عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے، پھنسانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. عورت نے ان کے اوپر پوری پلاننگ کی تھی، سارے دروازے بند کر دیے، اور جوان تھے یوسف علیہ السلام، خوبصورت تھے، عورت بھی بہت خوبصورت تھی، وہ بلا رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کرتا. آگے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت نے تو یوسف کے ساتھ غلط کام کا پکا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور یوسف بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اس آیت پر علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی جو تربیت ہے، باپ کی جو باتیں ہیں، وہ باتیں یاد آ جاتی تھی. نہیں، میرے باپ یعقوب علیہ السلام ان کے باپ پیغمبر تھے، باپ کی تربیت اس موقع پر کام آ رہی تھی. باپ نے سمجھایا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے تو ایسا کوئی کام ہے. یہ تربیت آج کہاں ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ہمارے بچے تو موبائلوں سے پل رہے ہیں. معاف کیجئے گا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، بڑی کڑوی بات ہے کہ آج ہم زندگی میں پیسہ کمانے کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ اپنی فیملی کے لیے ہمارے پاس ٹائم. ہمارے بچے یتیم پل رہے ہیں. اپنے بچوں کو یتیم پلنے مت دو میرے بھائی. 4 پیسے کم کما لو، اپنے بچوں کو باپ کا پیار دو، اپنے بچوں کو ماں کا پیار دو. یہ 5-5 6 سال کے بچے مائیں ان کو موبائل کے سہارے پال رہی ہیں. باپ دن بھر کاروبار کر رہا ہے، رات میں آیا بیٹے سو رہے ہیں، صبح اٹھا تو بیٹے اسکول جا چکے. کون سی تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو ایسا ہو جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہو. کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ بات آئی ہے تو میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑے معروف ہماری جماعت کے دائی ہیں، عالم ہیں، شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ، پونا کے رہنے والے ہیں. ایک مرتبہ ان کے گھر پہ میں گیا تو یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ ایک دائی کی زندگی میں، ایک خطیب کی زندگی میں جو سفر کرتا ہو، ٹریولنگ کرتا ہو، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کو کیسے مینج کرتا ہے. تو شیخ نے ایک بات بتائی کہ میں جب گھر پہ رہتا ہوں تو میرا ایک معمول ہے کہ میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور میرے گھر میں بچوں کو موبائل الاؤڈ نہیں ہے. بچوں کو موبائل الاؤڈ نہیں. یہ ایک شان ہونی چاہیے مسلمان کی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا سے چھوڑ کے چلے. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت. کبھی آپ نے غور کیا حضرت لقمان کوئی نبی تو نہیں تھے، ان کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. ان کے نام پر قرآن میں پوری سورت کیوں اتر گئی؟ کیونکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں کی تھی، اور ایک باپ کا اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے یہ نصیحتیں کرنا اللہ کو اتنا بھا گیا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ لقمان اتاری اور کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ میں نے اپنے بندے لقمان کو بڑی حکمتوں سے نوازا تھا، بڑی حکمت والا تھا میرا بندہ لقمان. اور اس کی حکمت کی ایک دلیل یہ تھی اِذْ قَالَ، کیسے ہوا ہے جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا تشرک باللہ، میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر. تربیت بہت ضروری چیز ہے. اس دور میں آپ کے بچوں کو تربیت بچائیں. اللہ کا ڈر اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں ڈالا ہے وہ ڈر بچائے. اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 5-6 سال کی عمر ہے ان کی، مسجد میں کھیل رہے ہیں، صدقہ کی کچھ کھجوریں آ کے رکھی ہوئی ہیں مسجد میں. 5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کھجور صدقہ کی ہے کہ زکات کی ہے کہ کہاں کی ہے. بچے نے کھجور اٹھائی منہ میں ڈال دی. اللہ کے پیارے حبیب کی نظر پڑی. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کھجور مجھ کے منہ میں سے نکال کے پھینک دیتے، یہ طریقہ ہم اور آپ عام طور سے اپناتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا کک کک بیٹا تھوک تھوک نکال. اما شعرت ان لا ناخذ الصدقہ، تو نہیں جانتا تو محمد کا نواسا ہے، تیرے اوپر صدقہ جائز نہیں. اللہ اکبر. 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال و حرام سکھا رہے ہیں، بتا رہے کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے تیرے لیے. اب وہ بچہ جو بھی 5 سال کا، کہتے ہیں بچوں کا دماغ بلینک ہوتا ہے، جو اس پہ آپ ڈھال دیں وہ ساری زندگی یاد رہے. 5 سال کے بچے کو اگر محمد رسول اللہ نے یہ سکھا دیا کہ یہ تیرے لیے حرام ہے، وہ بڑھاپے تک آخری عمر تک اس کو یاد رہے گا کہ میرے نانا نے مجھے سکھایا تھا کہ یہ حرام. ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ دعائے قنوت اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت نہیں. وتر کی جو نماز میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، عملاً کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے یہ قنوت پڑھی ہو. نبی نے سکھائی ہے اور صحابہ نے پڑھی. تو جو ہم قنوت وتر پڑھتے ہیں عام طور سے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ قنوت وتر جو ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن و حسین کو سکھایا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امت کو بتائی. آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں میرے بھائی، اور یقین کریں آپ کا بیٹا اگر آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی بیٹی اگر آپ کی تربیت کی وجہ سے کسی گناہ سے بچ گیا، کسی گناہ سے بچ گئی، اس کو اس گناہ سے بچنے کا جتنا ثواب ملے گا، آپ کے مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں گے اور آپ کسی قبرستان کے کسی قبر میں آپ کو دفنایا گیا ہوگا، مگر آپ کا بیٹا گناہوں سے بچے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. بچوں کی تربیت کرو، اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کرو. اور زناکاری اور بدکاری کے اس دور میں دوسرا بڑا اہم کام، نکاح کو آسان. نکاح کو آسان کرو، صرف بیان کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی. ابھی بنارس میں ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی. ماشاءاللہ طاقت والے ہیں، پیسے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم کوئی جہیز کا ایک سامان نہیں لیں. حالانکہ اب تو بھئی کہیں کہیں تو برادریوں میں اور خاندانوں میں جہیز ایک اسٹیٹس ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیوں نہیں، ہم اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیں گے. لیکن اگر بیٹے کا باپ اڑ جائے کہ ہم نہیں لیں گے تو نہیں لیا. انہوں نے شادی ہوئی الحمدللہ، اللہ برکت دے اس نکاح میں. تو یہ ایک پہل ہے، ہمیں اس کی شروعات کرنی چاہیے. نکاح کو ہم آسان کریں، سمپل کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا صرف جہیز کا نہ لینا، صرف بارات کو نہ لے کے جانا یہ کافی نہیں. آج امت کو بہت سارے مسائل درپیش ہے میرے بھائی، بہت ساری جگہوں پر امت کو سرمایہ کی ضرورت ہے. آج ہماری دعوتوں میں بھی جو اہتمام ہو رہا ہے اور جو ویرائٹی ہے، کہیں کہیں تو میں نے دیکھا کہ 20 طریقے کے آئٹم ہیں اور ایک بڑا سرمایہ ان دعوتوں پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس دولت ہے، دولت ضروری نہیں کہ اس کو ایک اسٹیٹس بنایا جائے. آپ سمپل طریقے سے اپنے دوستوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو آپ دعوت دیں. آپ ولیمہ میں بھی سادگی کا اہتمام کریں. ضروری نہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ولیمہ سنت ہے تو صاحب ہم اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے کریں گے. ولیمہ میں بھی سادگی. نکاح کو آسان کریں. اللہ کے پیارے نبی کے دور میں آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ نے اپنے نکاح کیے. اس میں کروڑ پتی لوگ، عثمان غنی کروڑ پتی آدمی تھے، چاہتے تو ایک شاندار ولیمہ کی دعوت جو پورے مدینہ میں ریکارڈ میں لکھی جاتی، ایسی کوئی دعوت عثمان غنی نے نہیں کی. کیونکہ امت کو بہت ساری جگہوں پہ مال کی ضرورت تھی. تو ہم نکاح کو آسان کریں. اور آگے بڑھیے. ہمارے زوال کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے میرے بھائی کہ ہم قرآن کریم سے دور ہو چکے ہیں. کبھی غور کیجئے کہ آپ نے آخری مرتبہ قرآن کو کب کھول کے پڑھا ہے. شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا. قرآن کو پڑھو میرے بھائی. اور قرآن کو جب آپ غور سے پڑھیں گے، قرآن صرف ایسی کتاب نہیں 1 حرف پڑھو 10 نیکی ملتی ہے، وہ تو ثواب مل رہا ہے. قرآن جتنا آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے، غور کریں گے، آپ کے دل کی بیماریاں کٹتی چلی جائیں گی، گرتی چلی جائیں گی. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کے دل کا میل کچیل دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے.
اور یہ وہ کتاب ہے، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج یہ ہمارے دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ حافظ صاحب، امام صاحب ذرا لمبی قرأت کر دے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، پیشانی پر بل پڑنے لگتے ہیں۔ قرآن سن کر کے کوئی اکتا جائے، قرآن سن کر کے کوئی بور ہو جائے، قرآن کی تلاوت کسی کے کانوں اور دل و دماغ پر گرا گزرے تو اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ تو قرآن کو پڑھو میرے بھائی، قرآن کو سنو۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میوزک کے بڑے دل دادا ہیں، جن کے ایئر فون پر اور جن کے کار کے ساؤنڈ سسٹم پر اور جن کے موبائل کی پلے ہسٹری پر جو ہے گانے بجانے بجتے ہیں، اللہ کے واسطے یہ گانے بجانے، یہ میوزک، اس کو چھوڑ دو میرے بھائیوں، یہ آپ کے دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ ارے سننا ہے تو وہ چیز سنو جو آپ کے دل کو زندہ کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن روح ہے، یہ قرآن آپ کے دل کو نئی زندگی دے گی۔ میں تو بعض ایسے قاریوں کو دیکھتا ہوں، افریقہ کے کچھ قاری ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک قاری ہیں افریقہ کے صوفی عبدالرشید، کبھی آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے ان کو، صوفی عبدالرشید افریقہ کے قاری ہیں، بڑی نارمل سی آواز ہے ان کی، زیادہ کوئی ایسی دم دھڑاکے والی آواز نہیں، نارمل سی آواز ہے، مگر اللہ اکبر جب قرآن پڑھتے ہیں سنتے چلے جاؤ ایسا لگتا ہے کوئی دریا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے۔ جو ہمارے ائمہ حرمین ہیں، ابھی موجودہ جو نئے ائمہ آئے ہیں حرمین میں، اس میں ایک بڑا اہم نام ہے شیخ بدر ترکی کا، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن آپ ایک اچھے قاری کی آواز میں سنیں، اس سے بھی آپ کو اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ میرے عزیزوں، زوال کے اس دور میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت میں بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، فارمولا وہی رہے گا، طریقہ وہی رہے گا، دوا وہی رہے گی جو پہلے کے لوگوں کی دوا تھی۔ جو طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا، ایمان و عمل کو لے کے اٹھے، پیارے نبی کے دین کو لے کر کے اٹھے اور پوری دنیا میں چھا گئے، وہی کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اپنے قول و عمل میں ہمیں اسلام پیدا کرنا ہے۔ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تھے اور رستم نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم کیوں آئے ہو؟ ایران کی طاقت سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیوں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد کیا، تمہارا پرپس کیا ہے، تمہاری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جائیں، اور دنیا کے ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی شیتل چھایا میں لے کے جائیں۔ ہم تو اس لیے دنیا میں آئے۔ میرے بھائیو، اسلام اتنا برا تو نہیں جتنا آج برا اس کو بنا دیا گیا۔ اسلام کو آج ایک اچھوت بنا دیا گیا ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں۔ آج سوشل میڈیا پر ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، قرآن پر گندے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی ہندوستان میں ہم نے وہ دور دیکھا تھا، ایک طرف قادیانی تھے، ایک طرف آریہ سماجی تھے، اسلام کی دشمن طاقتیں ہر طرف سے اسلام پر حملہ کر رہی تھی، اور اسی ہندوستان میں ثناء اللہ امرتسری نام کا ایک شیر تھا جو کبھی آریہ سماجیوں سے لڑتا تھا، کبھی قادیانیوں سے لڑتا تھا، اور ہر کفر و باطل کی ہر طاقت کے خلاف وہ شیر پنجاب اکیلا کھڑا ہوتا تھا۔ آج ثناء اللہ امرتسری جیسے مخلص اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کا کھل کر کے اسلام کا تعارف بھی کرنا ہے اور اسلام کا ڈیفنس بھی کرنا ہے۔ آج جس پلیٹ فارم کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اس پلیٹ فارم پر ہمیں اسلام کا صحیح مفہوم ہمیں دنیا کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا، چونکہ کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ہمارے علماء سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، علماء سے تعلق ٹوٹا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ عام ہو جانا ہے۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس تو موبائل ہے، ہم تو کوئی مسئلہ ہے یوٹیوب سے دیکھ لیں گے، گوگل پہ سرچ کر لیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، گوگل ہو چاہے یوٹیوب ہو، اس پر ہر طریقے کے لوگ موجود ہیں، ہر طریقے کی فکر کے لوگ موجود ہیں۔ آپ فلٹر نہیں کر سکتے، آپ کیسے پرکھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ آپ کو آن گراؤنڈ زمین پر جو علماء کام کر رہے ہیں، جو آتھینٹک علماء ہیں، جو قرآن و سنت کا کام کر رہے ہیں، ان سے آپ کو اپنا تعلق جوڑنا
نہیں جوڑیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انٹرنیٹ پر ویو حاصل کرنے کے لیے انسان کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا یوٹیوب پر ایسے ویڈیو کو بہت تیز ویو ملتا ہے جس میں کوئی بیہودہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. بعض میں نے دیکھا عالمہ کہنے والی عورتیں جو اپنے آپ کو عالمہ کہتی ہیں وہ میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل کو مزے لے لے کے چٹکارے لے لے کے بیان کر رہی ہیں اور یوٹیوب پر ان کے ویو مل رہے 1 ملین 2 ملین 10 لاکھ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو صاحب لوگوں کو تو مزہ آ رہا ہے نا. معاف کیجیے گا دین کوئی مزہ لینے کی چیز نہیں ہے. دین کوئی مسالہ لگانے کی چیز نہیں. ٹھیک ہے میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل کے تعلق سے بھی سوالات آ سکتے ہیں مگر ان سوالات کو ایک عورت چٹکارے لے لے کے بیان کرے اور ہمارا نوجوان اس کو یوٹیوب پر دین سمجھ کر کے سنے, یہ شرم کی بات ہے. ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں صاحب کچھ لوگ انٹرنیٹ پر ایسے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم کسی فرقے کی طرف نہیں بلاتے, ہم کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے, ہم آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی فرقے کی دعوت نہ دینے والا بھی خود ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے. یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. بھائی کون سا مسلمانوں کی جماعت اور کون سا ایسا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے میں غلط ہوں؟ سب تو کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے ہم ماننے والے. ابھی آپ کو پرکھنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کا منہج اور سلف کا جو منہج ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یہ بھانت بھانت کی آوازیں جو آ رہی ہیں, کوئی آ کر کے صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کو اچھال رہا ہے اور کہہ رہا ہے صاحب آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. پوچھو بھائی اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ کہتا آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت معاویہ کو جب تک گالی نہ دے, برا بھلا نہ کہیں, ان کے بارے میں دماغ میں گندگی نہ آئے, تب تک آپ کی محبت اہل بیت پہ مہر نہیں لگے گی. میں کہتا ہوں تو پھر شیعہ حضرات کون سا غلط کرتے ہیں بھائی؟ شیعہ حضرات بھی تو یہی کہتے ہیں علی سے محبت کرنا ہے تو ابو بکر کو گالی دو, عمر کو گالی دو, عثمان کو گالی دو, عائشہ کو گالی دو. نعوذ باللہ, ہم وہ نہیں ہیں میرے بھائی, ہمارا وہ عقیدہ نہیں. اہل بیت بھی ہمارے ہیں, صحابہ بھی ہمارے ہیں. ہماری محبت علی بغض معاویہ کی محتاج نہیں ہے. ہم علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ علی نبی کے چہتے ہیں, اور ہم معاویہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ معاویہ بھی نبی کے صحابی ہیں. ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا ہے, ہمیں کوئی موازنہ کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے. علی کی شان, علی اپنی جگہ ہے, حضرت معاویہ اپنی جگہ. آج امت میں بیج بویا گیا صحابہ سے دشمنی کا, اور آپ یقین کریں اچھے خاصے پڑھے لکھے ہمارے نوجوان آج یوٹیوب کی اس وبا کے شکار ہو کر کے آج حضرت معاویہ جیسے صحابی کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہیں. ارے بھائی تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم آج کے دور کے اوپر صحابہ کرام کے دور کو قیاس کر رہے ہو. آج کی پولیٹیکل لڑائیوں پر صحابہ کرام کی آپس کے اختلافات کو تم اس سے مقابلہ کرا رہے ہو. نہیں میرے بھائی, ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں. حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ ہیں, ان کی عدل پر, ان کی خوبیوں پر سب کا اتفاق ہے. اور حضرت معاویہ کون ہے؟ جن کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے لیکن وہ صحابی. عبداللہ بن مبارک جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں, تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اوپینین کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ میں افضل کون؟ دیکھو ایک محدث کا, ایک سلف میں سے ایک بڑے عالم دین کا جو موقف ہے, یہ سمجھو کہ پوری امت کا موقف ہے. وہ موقف ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ معاویہ میں اور عمر بن عبدالعزیز میں افضل کون ہے؟ اللہ کی قسم, جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے حضرت معاویہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا, اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. بھئی دنیا میں آنے والا کتنا بھی نیک ہو جائے صحابی تو نہیں ہو سکتا. کوئی جتنا بھی متقی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, وہ آنکھیں وہ نہیں لا سکتا جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا. کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے, وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن ہاتھوں نے اللہ کے پیارے نبی سے مصافحہ کیا. کوئی کتنا بھی نیک اور پرہیزگار ہو جائے, وہ مجلس کہاں سے لائے گا جس مجلس میں شمع رسالت اپنے پروانوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتایا کرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کو کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا, اس بات کو یاد رکھو. اس لیے میرے بھائیوں, علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اللہ کے نبی کی حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا, اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا.
حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا اور سردار بنا دیں گے۔ اب یہ جاہلوں کو سردار بنانے کا کئی مطلب ہے۔ مسجد کا متولی کسی ایسے انسان کو بنائیے جو بے نمازی ہے، تو یہ بھی سمجھیے جاہل کو سردار بنانا ہو گیا۔ کسی اسکول کا، کسی مدرسے کا، کسی ادارے کا ذمہ دار ایسے انسان کو بنائیے جس کا تعلیم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، حاجی صاحب کو پیسہ بہت بنا دیا ان کو ناظم اعلیٰ، تو یہ بھی جاہل۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، نا اہل لوگوں کو ذمہ داری دینا یہ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب علماء چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اور جب جاہلوں کو سردار بنائیں گے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ جاہل فتویٰ دیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اسی لیے فتویٰ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں سے دیکھا، اللہ غریق رحمت کرے، مولانا حنیف فیضی رحمت اللہ علیہ بہار کی سرزمین کے رہنے والے تھے، جامعہ سلفیہ میں ایک زمانے تک وہ استاذ تھے۔ فرائض کا جو علم ہوتا ہے، وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں، بڑے بعض اوقات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، بڑے گنجلک ہوتے ہیں، تو لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے تو اور اساتذہ کہتے تھے نہیں یہ فتویٰ فرائض کا فتویٰ ہے، آپ مولانا حنیف صاحب سے جا کے ملاقات کیجیے۔ یہ علماء کے درمیان یہ ہونا چاہیے، ہر آدمی ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہے۔ میں بعض ایسے علماء کو جانتا ہوں جو فقہ کے بہت ماہر ہیں، فقہی امور کے بہت ماہر ہیں، ہمارے سامنے جو کہ مسئلہ آتا ہے ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ نہیں آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، آپ بول دیجئے I don't know، میں نہیں جانتا، لا ادری، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہل لوگ جب مفتی بنیں گے تو ہر مسئلے کا جواب دیں گے بغیر علم کے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، اس دور میں ہماری بربادیوں کی بڑی تیاریاں ہیں، اور ہمیں اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے جو اسباب و وسائل اپنانے ہیں اس پر دنیا کے ماہرین اپنی رائے پیش کریں گے، سیاست کے ماہرین اپنی بات کریں گے، مالیات کے ماہرین اپنی بات کریں گے، مگر کتاب و سنت کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کیوں تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑی قدر کرنے والا اور تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے توبہ اور استغفار کریں، اس سے رات کے اندھیروں میں اس سے معافی مانگیں اور اس کے کرم کا اور اس کی رحمتوں کا سوال کریں۔ اس وقت ملک کے حالات، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں میرے بھائیوں، وہ دیکھ کر کے ہر درد مند دل روتا ہے، ہر وہ آنکھ بھیگ جاتی ہے جس آنکھ میں امت اور ملت کی ذرہ برابر فکر ہو۔ میرے عزیزو، یہ وقت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، پوری ملت کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی اور اس کے بارے میں جو ہے دماغ لگانے کی، اور ایک منظم طریقے سے امت کو کس طریقے سے اس بحران سے نکالا جائے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے جو بھی پریشانیاں ہیں اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے منہج پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہر قسم کی بدعت و خرافات سے ہمیں بچا لے۔ رب العالمین ہمارے مال میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بھائی دین کے کام میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کے راستوں کی آزمائشوں کو اللہ تعالی ہٹا لے۔ رب العالمین ہمارے علماء کی، ہمارے دینی مدارس کی، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے ظالم کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی گندگیاں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں ان کو دور کر کے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر نماز ہوگی۔ جو لوگ